بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام۔ پانی کے اندر ہلچل مچانے والے اور تیز پنجوں اور جسم پر سخت گیر شل رکھنے والے اس جاندار کو کریب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ تمام سمندروں میں پایا جاتا ہے۔ اس جانور کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ ہمارے ایکو سسٹم میں کیا رول پلے کرتا ہے، یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میری نئے ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، کیکڑا عام طور پر ایک موٹی ایکسو اسکیلیٹن سے ڈھکا ہوتا ہے، جو کہ اس کو بنیادی طور پر مختلف قسم کے دشمنوں اور پریڈیٹر سے بچانے کے لیے خدا کی طرف سے ایک ڈیفنس سسٹم ہے، جس سے یہ نہ صرف خود کو اس ایکو سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ اس کو اپنے جسم کو بچانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کو حملہ کرنے یا اپنے دشمن کو بھگانے اور لڑائی کے لیے بھی قدرت نے دو ہتھیاروں سے نوازا ہے، جو کہ تیز پنجوں کے جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جن کو یہ شکار کو نہ صرف پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ لڑائی اور حملہ کے لیے بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے یہ پنجوں کے جوڑے خوراک یعنی کھانے کو ایک جگہ سے اٹھا کر منہ میں ڈالنے کے کام بھی آتے ہیں۔ اس کی زندگی کا دور بہت زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ یہ انڈوں سے شروع ہوتا ہے، جو کہ نر کیکڑے کے انڈوں کے فرٹیلائز کرنے کے بعد ان انڈوں کو مادہ کیکڑے اپنے ایبڈومن میں اس وقت تک رکھتی ہے جب تک کہ ان میں سے بچے نہیں نکل آتے۔ پھر مادہ یہ لاروا کیکڑے پانی میں چھوڑ دیتی ہے۔ یہ لاروا پانی میں تیرتے تیرتے پلنکٹنز پر کھانا کھاتے ہیں جب تک کہ ان کا جسم اور ان کی عمر نوعمر کیکڑوں میں بڑھ نہ جائے۔ جیسے جیسے یہ کیکڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں، یہ نوعمر کیکڑے اپنے جسموں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کئی بار اپنی ایکسو اسکیلیٹن کو بدلتے رہتے ہیں۔ ایکسو اسکیلیٹن کو بدلنا اس کیکڑے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کیکڑا اپنی زندگی میں کئی بار اس عمل کو دہراتا ہے۔ ہر بار جب یہ اپنے خول یعنی ایکسو اسکیلیٹن کو بدلتا ہے تو وہ ایک چمکدار اور نئے خول کے ساتھ ابھرتا ہے، جو کہ پہلے سے بھی بڑا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس عمل نے اس کو اپنی پانی کے اندر کی دنیا میں بڑھنے اور پھلتے پھولتے رہنے میں مدد کی ہے۔ کیکڑوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈالنے کی بھرپور صلاحیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اپنے تیز خواص اور تیز پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے بدلتے اور تیز پانی کے بہاؤ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اسی سمندر میں ہی زندہ بھی رہتے ہیں۔ یہ کیکڑے سمندر میں لڑائی کی صورت میں اپنے تیز پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حریفوں کو روکنے اور اپنے انعام کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی میدان میں آتے ہیں۔ کیکڑے اپنی مسابقتی نوعیت اور علاقائی رویوں کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں، جو کہ اکثر غلبہ قائم کرنے اور اپنے کھانے کے ذرائع کو محفوظ بنانے کے لیے بھی لڑائی اور حملے میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ان تیز پنجوں کے جوڑوں کے علاوہ بھی کیکڑے میں 6 یعنی 3 ٹانگیں ایک طرف اور 3 ٹانگیں ایک طرف لگی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تیرنے کے لیے بھی 2 چپٹی ٹانگیں لگی ہوتی ہیں، جو کہ چپوں کی طرح کام کرتی ہیں، جن کی مدد سے یہ کیکڑے پانی کے اندر تیزی سے تیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹانگوں کے سائز کی بات کی جائے تو ان کا سائز کیکڑوں کے سائز اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کیکڑوں کی اقسام میں ٹانگوں کا سائز تقریباً 4 میٹر یعنی 13 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے، جیسا کہ کنگ کریب وغیرہ۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی سمندر افق پر غروب ہونے لگتا ہے تو کیکڑے اپنے آرام دہ بل یعنی اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آتے ہیں۔ کیکڑوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی مخلوق ہیں، کیونکہ جب ان کے شکاری کم متحرک ہوتے ہیں تو یہ اپنی خوابگاہوں سے نکل کر اپنی مہم جوئی اور اپنے دن کے آغاز کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ اندھیرے کی آڑ میں گھومنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ چپکے چپکے اور چالاکی کے ماہر ہوتے ہیں، جو کہ اس پھرتیلے پن کی وجہ سے اپنے شکار کو پکڑنے اور مختلف خطرات کو
پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے راستے میں آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹے لاروے کے طور پر اپنی عاجزانہ شروعات سے لے کر ایک مضبوط شکاری کے طور پر اپنی حیثیت میں پہنچنے تک اس نے بہت سے چیلنجوں اور کامیابیوں کا تجربہ کیا ہوتا ہے۔ کیکڑے لچکدار مخلوق ہیں جو کہ سخت حالات کو برداشت کرنے اور اپنی سخت پانی کے اندر کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ڈلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی عمر کی بات کی جائے تو یہ عموماً 8 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اقسام کا لائف سپین 1 سے 3 سال تک بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عرصہ زندہ رہنے والے کریب جاپانی اسپائڈر کریب ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 100 سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 20 کلو تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 1.5 ملین انڈے ایک سیزن میں دے سکتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ہی سروائیو کر پاتے ہیں۔ ان کی نیند کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے ہی سوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پھر جیسے ہی چاند آسمان پر بلند ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے کی طرف جانے لگتا ہے اور سمندر اپنی لوریوں کو سرگوشیاں کرنے لگتا ہے، یعنی خطرات کا آغاز ہونے لگتا ہے، دن کے شکاری جیسے ہی متحرک ہونے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہی یہ کیکڑے اپنی خوابگاہوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ان شکاریوں کے متحرک ہونے سے پہلے ہی، جو کہ سمندر کے وسیع و عریض علاقوں میں ان کے شکار کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو یہ کیکڑے اپنی زندگی کی ایک دن کی لامتناہی مہم جوئی کو جوش و خروش اور نامعلوموں کے سنسنی خیز خطرے سے بچتے بچاتے اپنی خوابگاہوں کی طرف پہنچ کر ختم کرتے ہیں۔ یعنی سمندر میں اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ اپنے خوبصورت اور خطرات سے بھرپور سفر میں جو یہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اس دوران سمندر کی لہریں ان کو آگے پیچھے ہلاتی ہوئی دور دراز مقامات پر لے جاتی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے، اور پھر وقت غاروں کی تلاش میں رنگ برنگی مچھلیوں کے ساتھ رقص کرتے اور اپنی ساتھی سمندری مخلوق کے ساتھ داروں کے خلاف اور خطرات سے لڑتے لڑاتے ہوئے گزرتا ہے، کیونکہ کیکڑے جانتے ہیں کہ ان کی یہ مہم جوئی ان کو جہاں بھی لے جائے، یہی خطرات سے بھرپور سمندر ہی ان کا گھر ہے، یہی اس کی پناہ گاہ اور اسی سے ہی اس کی زندگی جڑی ہے۔ ناظرین اکرام، یہی بات ہم انسانوں کے لیے بھی ایک سبق رکھتی ہے، کیونکہ ہم زندگی کے نشیب و فراز میں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں کوشش کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے، باقی کام تو قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔